عاشورے کی رات کو سید الشہداء نے عبادت الہی میں گزاری۔ جیسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، امام عالی مقام نے اپنے تمام قافلے والوں کو جمع کیا، ان کے سامنے تقریر فرمائی، حمد و صلاۃ کے بعد فرمایا، اے میرے ساتھیوں، دنیا میں مجھے فخر ہے کہ میرے جیسے وفادار ساتھی دنیا میں کسی کے نہیں ہے، لیکن اے میرے ساتھیوں، کل صبح کو میرا امتحان ہے۔ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے، عمرو ابن سعد صرف میرے خون کا پیاسا ہے، شمر لعین صرف میرے خون کا پیاسا ہے، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس لیے میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، لیکن قربان جاؤ امام حسین کے ان جانے ساروں پر۔ محبت اہل بیت کا انہوں نے دنیا کو ایسا ثبوت دیا ہے کہ کوئی نہیں اٹھا۔ آپ نے سوچا کہ شاید چراغ جل رہا ہے، روشنی کی وجہ سے یہ شرما رہے ہیں، آپ نے چراغ بجھا دیا کہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جب چراغ جلایا تو مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، امام ہم اس چراغ کے دیوانے نہیں ہیں کہ اس کے بجھنے سے ہم چلے جائیں، ہم تو چراغ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ہم تو اپنا جان مال سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ جب یہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے اندر جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اب صبح میں امتحان کی تیاری شروع کر دو۔ آپ نے خیمے کے پیچھے ایک خندق کھدوا دی تاکہ کوئی لعین، تاکہ کوئی بدبخت پیچھے سے سید دانیوں کے اوپر پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ خندق کھود دی گئی اور پوری رات ان اللہ والوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری۔ صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، سیدنا علی اکبر اذان دیتے ہیں اور ان سید الساجدین کی نماز فجر ادا ہوتی ہے۔ نماز فجر ادھر ادا ہوتی ہے، ادھر امام علی مقام نے دیکھا کہ یزیدیوں کی صفیں لگ گئی ہے، نقارہ جنگ بجا دیا ہے، جنگ کا طبل بجا دیا ہے۔ امام علی مقام اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ مارتے ہیں اور گروہ اشقیاء کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری آپ کا اتمام حجت کا خطبہ تھا۔ اتمام حجت کا مطلب یہ تھا کہ ان کے سامنے ہر ایک حجت کو ختم کر دیا جائے۔ امام علی مقام نے ان کے سامنے حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد فرمایا، اے کوفیو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ آج جان لے کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جو جنہیں نانا اپنے کاندھے پر سوار کیا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اے گروہ اشقیاء، آج اگر تم میرے خون ناحق سے اپنا دامن داغدار کرو گے تو کل محشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے قتل کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے؟ اب بھی باز آ جاؤ، اور میں خود سے نہیں آیا، تم نے سینکڑوں چٹھیاں میرے پاس بھیجی، اس کے بعد میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ لیکن آپ کی ابھی تقریر جاری تھی کہ شمر بدبخت کہنے لگا، حسین ہم آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ابھی تو بس ایک ہی سوال ہے کہ یا تو آپ ابن زیاد کے سامنے جھک جائیں، یزید کے ناپاک ہاتھ پر بیعت کریں، یا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے بھی معلوم تھا کہ تم میری بات ماننے والے نہیں ہو، لیکن میں اتمام حجت کے لیے آیا تھا کہ کہیں کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو خدا کے سامنے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے میں اتمام حجت کے لیے آیا تھا۔ آپ وہاں سے گھوڑے کو موڑتے ہیں، خیمہ اطہر کی طرف آتے ہیں،
ابھی آپ خیمے کے قریب پہنچے تھے، یہ پیچھے سے ایک بدبخت جس کا نام مالک بن عروہ تھا پیچھے سے آتا ہے، خیمے اطہر کے قریب آتا ہے، خیمے میں جلتی ہوئی آگ دیکھتا ہے، کہتا ہے حسین جہنم کی آگ سے پہلے دنیا میں آگ جلا لی۔ آپ کے ساتھی مسلم بن اوسجا نے عرض کیا امام اجازت دو تاکہ اس دریدہ دہن کے منہ کو میں توڑ دوں، یہ بدبخت آپ کی گستاخی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلم بن اوسجا جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا اس کو جہنم سے پہلے جہنم کی آگ کا مزہ چکھا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا زمین میں ایک سوراخ کے اندر اس کا پاؤں الٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے سوار کو اس بدبخت کو الٹ کر اس جلتی ہوئی آگ کے اندر، اس خندق کے اندر ڈالتا ہے، اور چند لمحوں میں وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بدبخت آتا ہے، آ کر کہتا ہے حسین تم کو نبی سے کیا نسبت؟ یہ جملہ تو آپ کے جگر کو پار کر گیا۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اسے ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسے پاخانے کی حاجت ہوئی اور کپڑے اتار کر ایک جاڑی میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا، وہاں اچانک ایک زہریلے بچھو نے ڈنک مارا، اور اسی طرح سے بے عزتی کے ساتھ لشکر کے سامنے تڑپ تڑپ کر فینار جہنم ہو گئے۔ ایک اور بدبخت آیا، آ کر کہنے لگا حسین دیکھو نہر فرات موجے مار رہا ہے لیکن تمہارے کسی بچے کو بھی ایک قطرہ نہیں دیا جائے گا۔ امام علی مقام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم امیتہ عطشانا، اے اللہ اس پر پیاس کا عذاب ڈال دے۔ اس کا گھوڑا بدکا اور بھاگا، یہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ اس پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ اس کے لشکری اسے پانی پلاتے لیکن حلق سے نیچے نہ اترتا، اور پیاس پیاس کہہ کر فینار جہنم ہو گیا۔ یہ بھی امام کا اتمام حجت تھا، ایک تو زبان سے بتا دیا کہ میں کون ہوں، اور 3 کرامتیں دکھا کر بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ اگر میرے جملوں سے تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، میری شان سن کر تمہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، تو میری کرامتیں دیکھ کر جان لو کہ میں کون ہوں۔ لیکن ان کے سر پر تو بدبختی کا بھوت سوار تھا، اور عمرو ابن سعد نے اپنے کمان میں تیر چڑھایا اور لشکریوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، حسین کے جانب سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کربلا میں لڑنے کے لیے جو آئے وہ ابن زیاد کے 2 غلام تھے، ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا نام سالم تھا۔ امام علی مقام کے خیمے کے قریب آ کر میدان کارزار میں آ کر وہ مقابل طلب کرنے لگے، حل من مبارز، کسی کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ امام علی مقام کے وہ چاہنے والے جو آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اس کے علاوہ ارد گرد کی بستیوں سے کچھ لوگ آپ پر جانثاری کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا امام جب تک کہ ہم میں سے کوئی موجود ہے ہم کسی آل رسول کے فرد کو نہیں جانے دیں گے، اور انہوں نے جانثاری کا حق ادا کر دیا۔ یکے بعد دیگرے آتے رہے اور اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے، اپنا ہدیہ امام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اور ان جانثاروں میں حضرت وہب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی بڑی عظیم الشان ہے۔ وہب بن عبداللہ قلبی کربلا کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی شادی کو صرف 17 دن گزرے تھے۔ ایک بڑی ماں، نئی نویلی دلہن، اور عبداللہ ابن قلبی 20 برس کے کڑیل نوجوان ہے۔ ان کی ماں نے سنا کربلا میں آمنہ کا چاند ظلم کے بادلوں میں گر گیا ہے، یزیدی درندے چاروں طرف سے امام علی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وہ پاک باز محب اہل بیت بی بی بے قرار ہو جاتی ہے، اپنے لخت جگر کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹا سیدہ کا لال کربلا میں ظلم کی آندھیوں میں گھرا ہوا ہے، ابن زیاد نے 22,000 کا لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے بیٹا تیرے
میری رگوں میں جو میرا دودھ خون بن کر گھوم رہا ہے، آج میں چاہتی ہوں کہ میرے دودھ کا تو حق ادا کر دے۔ وہب بن عبداللہ کلبی عرض کرتے ہیں، مولا اے ماں، آج تک میں نے تیری کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، کبھی مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ تیرے حکم کو میں نے ٹالا ہو، اور آج تو آل رسول کے قدموں میں قربان ہونے کا حکم دیتی ہے۔ اے ماں، اس سے بڑھ کر میری اور سعادت کیا ہو سکتی؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ لیکن اے ماں اجازت دے، جس بیوی نے میرے لیے سنسار کو چھوڑا ہے، آخری مرتبہ میں اس سے بھی اجازت لے لوں۔ اس نئی نویلی دلہن نے اپنا کنبہ میرے لیے چھوڑا ہے، میری خوشی کے خاطر اس نے سب کو چھوڑا ہے، تو مجھے اجازت دے کہ اس کو میں آخری مرتبہ مل لوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا دھیان رکھنا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں عورت کی بات میں آ کر اس سعادت سے محروم نہ رہ جانا۔ عرض کرتا ہے، ماں جو نشہ محبت اہل بیت کا میں نے پیا ہے، دنیا کی عورت تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے دور نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہب بن عبداللہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جاتے ہیں، جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری شریک حیات، میں تجھے کوئی دنیا کی خوشی نہ دے سکا، تو نے میرے لیے گھر بار چھوڑا، میرے لیے اپنے اعزا و اقارب کو چھوڑا، تو نے میری محبت کے خاطر سب کو چھوڑا، لیکن آج مجھے میرا فرض بلا رہا ہے۔ میرے آقا کا لال حسین ظلم و ستم کی آندھیوں میں گرا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان کو حسین کے قدموں میں قربان کر دوں۔ وہ پاک باز بیوی عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، اس سے بڑی میری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں مجھے ایک شہید کی بیوی کے نام سے پکارا جائے گا تو فخر سے میرا سر اونچا ہو جائے گا، لیکن جانے سے پہلے میری بھی ایک آرزو ہے، ذرا اسے بھی سن لے۔ بیوی کہنے لگی ہے، میرے سرتاج، دنیا میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میرے بھائی ہے، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا سب کچھ تو ہی تو ہے، اور تیرے جانے کے بعد میرا آسرا کون ہوگا؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا، اور شہید ہونے سے پہلے امام حسین سے یہ وعدہ دے دینا کہ زندگی بھر میں ان کے خاندان کی لونڈی بن کر گزار دوں۔ الغرض تینوں بارگاہ امام میں حاضر ہوتے ہیں۔ بوڑھی ماں محب اہل بیت امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے، امام حسین کے دامن کا بوسہ لیتی ہے، اور عرض کرتی ہے، آقا حسین، میری زندگی بھر کی ساری کمائی میرا یہ نوجوان بیٹا ہے، لیکن اے حسین، آج میں اپنی اس سرمایہ کو، اپنی زندگی کی پونجی کو آپ پر قربان کرنے کے لیے لائی ہوں۔ امام عالی مقام قبول فرما لیجئے۔ امام عالی مقام نے وہب بن عبداللہ کلبی کو اپنے سینے سے لگایا، پھر وہب بن عبداللہ کلبی اپنے ہاتھ میں شمشیر آبدار لے کر حسین کا یہ سپاہی، حسین کا یہ دیوانہ اپنی ماں سے اجازت لے کر حسین کے قدموں کا بوسہ دے کر میدان کارزار میں آتا ہے، اور آ کر رز کا شعر پڑھتا ہے، حسین امیر و نعم الامیر لہو لمحۃ کالسراج المنیر۔ اے یزیدیو سن لو، یزید امیر المومنین نہیں ہے، امیر المومنین تو میرا آقا حسین ہے۔